شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیبز وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو تورات و انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہیں، جبکہ اسرائیلی روایتوں کی بیشتر علماء اور مورخین نے تائید بھی کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کے تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم گناہوں کے قریب ہی نہیں جاتے، جبکہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں انسانی فطرت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور حسن سے مروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے اس سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے شوہر کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہتے ہیں۔ گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیانوی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان ہوتی ہے جس کے مطابق شہر بابل کثرت سے باطل خدا کی پرستش کرتے لوگ اپنی قسمت بتوں سے وابستہ سمجھتے تھے۔ یہ لوگ علم نجوم اور علم فلکیات میں بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پرستش کی جاتی۔ یہ لوگ سفلی، جادو ٹونے اور تندر مندر کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس جادو کے ذریعے ان لوگوں نے فتنہ پھیلا دیا۔ یہ لوگ اس جادو میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اور ان لوگوں میں بہت سے جادوگر موجود تھے، اور ان کی تاریخی کتابوں میں جادو، تنتر منتر، سفلی جادو نظر آتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ بھی ہونا ہی جادوگر کہلاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس جادو کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے ان کتابوں کو کھود کر نکال دیا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ ہوا میں اڑنا، جنات پہ حکمرانی اور جانوروں سے باتیں کرنا، یہ سب جادو اور سفلی علم تھا۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کی پیروی کی اور ان کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا یہ شرم انگیز عمل ان لوگوں میں سرایت کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے
سورہ البقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے۔ 2 فرشتوں کو انسانی شکل و صورت میں مامور کیے کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے نقصان کا باعث تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے سفلی جادو ایک شرکیہ عمل ہے اور ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس راستے پر چلنے سے بچائے جس سے اس نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔